بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم بات کر رہے ہیں پروردگار تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار۔ اور موسیٰ سے ہم نے 30 رات کا وعدہ کیا اور انہیں اور 10 سے پورا کیا، پھر تیرے رب کی مدت 40 راتیں پوری ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ میرے قوم میں میرا جانشین رہ اور اصلاح کرتے رہو اور مفسدین کی راہ پر مت چل اور اصلاح کرتے رہو۔ اور جب موسیٰ ہماری مقررہ کردہ وقت پر آئے اور ان کے رب نے ان سے باتیں کی تو عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آئے عرض کی کہ تیرے ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں۔ فرمایا اے موسیٰ، میں نے پیغمبری اور ہم کلامی سے دوسرے لوگوں پر تجھے امتیاز دیا ہے۔ جو کچھ میں نے تجھے عطا کیا ہے اسے لے لو اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور ہم نے اسے تختیوں پر ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی، سو انہیں مضبوطی سے پکڑ لے اور اپنی قوم کو حکم کر کہ اس کی بہترین باتوں پر عمل کرے۔ عنقریب میں تمہیں نافرمانوں کا ٹھکانہ دکھاؤں گا، پھر میں انہیں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، اور اگر وہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تو بھی ایمان نہ لائیں گے، اور اگر ہم ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنی راہ نہیں بنائیں گے، اور اگر گمراہی کی راہ دیکھی تو اسے اپنا راستہ بنائیں گے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بے خبر رہے، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو ٹھکرایا ان کے اعمال ضائع ہوں گے اور انہیں وہی سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اعراف۔ سلف کی ایک جماعت جن میں ابن عباس رضی اللہ عنہ، مسروق رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ذو القعدہ کا مہینہ 30 دنوں کا مکمل تھا، پھر 10 دن ذی الحج کے بھی شامل کر دیے گئے۔ چنانچہ دیکھا جائے تو جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وہ عید الاضحیٰ کا دن تھا۔ اسی دن حق تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مکمل کیا اور اپنی دلیل و حجت قائم کی۔ المقصود، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مقررہ وقت پورا کیا تو آپ روزے سے تھے۔ آپ نے اس دوران کھانا نہیں کھایا۔ جب 1 مہینہ گزر چکا تو ایک درخت کے چھلکے سے مسواک کی تاکہ آپ کے منہ سے خوشبو آنا شروع ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور بڑھا دیا۔ اسی طرح 40 راتیں مکمل ہو گئیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کی منہ کی بو تو مشک کی خوشبو زیادہ پسند ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جانے کی تیاری فرما رہے تھے تو اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون کو بنی اسرائیل پر اپنا نائب بنا رہے تھے۔ ہارون علیہ السلام ان کے سگے بھائی تھے اور دعوت تبلیغ میں آپ کے وزیر تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو وصیت فرمائی اور چند باتوں کا حکم دیا۔ یہ چیز ان کی نبوت کے خلاف شان تھی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ ہماری مقررہ وقت پر آئے، یعنی وہ وقت جس وقت انہیں آنے کے لیے کہا جا رہا تھا، تو اس کے رب نے ان سے کلام کیا۔ کلام پردے کے پیچھے سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی گفتگو سنائی، انہیں پکارا، سرگوشیاں کی، اپنے قریب کیا۔ یہ انتہائی اونچا مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دنیا اور آخرت میں حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی۔ جب ان کو یہ بلند مرتبہ اور مقام حاصل ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنیں، تو درمیان سے پردہ اٹھانے کی خواہش کا اظہار فرمایا اور اس عظیم ذات سے التجا کی جس سے آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اے میرے رب، مجھے اپنا دیدار کرا دے، میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ جب میری تجلی ہوئی تو کوئی بھی ثابت قدم نہیں رہ سکا، کیونکہ پہاڑ تو جو اتنا بڑا اور طاقتور ہے اور انسان سے بھی زیادہ مضبوط جمع ہوا ہے، وہ رحمان کی تجلی کے وقت برقرار نہیں رہ سکا۔ چنانچہ فرمایا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھا کر، وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہے تو پھر مجھے دیکھ لے گا۔ پہلے زمانے کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے کوئی زندہ نہیں دیکھ سکتا، دیکھتے ہی مر جائے گا، اور کوئی غیر جاندار چیز دیکھے گی تو ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان کا پردہ نور ہے۔ ایک روایت میں نار کا لفظ ہے۔ اگر وہ حجاب ہٹا دے تو حق تعالیٰ کے چہرے کی روشنی حد نگاہ تک تمام چیزوں کو جلا کر خاک کر دے گی۔ مسلم کتاب الایمان حدیث 393 179۔ مسند الایمان احمد الحدیث 1924۔ ج 7۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا نور ہی تو ہے، اگر اس کی تجلی کسی چیز پر ہو تو وہ چیز قائم نہ رہ سکے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پھر جب اس کے رب نے پہاڑ کی طرف تجلی کی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے، پھر جب ہوش میں آئے عرض کیا کہ تیری ذات پاک ہے، میں تیری جناب میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے یقین لانے والا ہوں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیکن تو پہاڑ کی طرف دیکھتا رہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا تو مجھے دیکھ سکے گا، کیونکہ وہ جسامت میں تجھ سے بڑا اور خلقت میں سخت ہے۔ تو جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی کی تو پہاڑ قائم نہ رہ سکا، فوراً ریزہ ریزہ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کی یہ کیفیت دیکھتے ہی گر کر بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، آپ نے اپنا انگوٹھا مبارک سب سے چھوٹی انگلی پر رکھ کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنی سی تجلی کی تھی کہ پہاڑ زمین میں دھنس گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کی تجلی چنگلی کے برابر کی تھی، اس پر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، فرمایا کہ مٹی ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی رحلت ہو گئی، لیکن پہلے
قول صحیح ہے، کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کیونکہ افاقات تو بے ہوش کے بعد ہی ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، آپ پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم اور جلیل ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ میں آپ سے توبہ کرتا ہوں، یعنی آئندہ دیکھنے کی خواہش کا اظہار نہیں کروں گا۔ میں پہلے ایمان لانے والوں میں ہوں، اس بات پر کہ کوئی بھی آپ کو زندہ نہیں دیکھے گا مگر یہ کہ مر جائے گا، اور یہ کوئی بھی غیر جاندار دیکھے گا مگر یہ کہ اپنی جگہ سے ہل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے انبیاء علیہ السلام کے درمیان فوقیت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کے پائے میں سے ایک پائے پکڑے ہوئے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا کوہ طور کے پاس بے ہوش ہونے کی وجہ سے ان پر اب دوبارہ بے ہوشی طاری نہیں ہوگی۔